کیا واقعی اسرائیل دریائے نیل سے لے کر دریائے فرات تک گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے؟ کیا یہ کسی مذہبی کتاب کا وعدہ ہے یا محض سوشل میڈیا کا خوف جو ہر چند مہینوں کے بعد وائرل ہو جاتا ہے؟ کیونکہ اسرائیل کے ایک مشہور یہودی پروفیسر ایلون پاپے نے ستمبر 2025 میں کتاب لکھی ہے جس کے مطابق 2049 تک اسرائیل ختم ہو جائے گا اور یہاں پر فلسطین کی نئی ریاست قائم ہوگی۔ And for me, hope, I want to explain that nobody misunderstand what I mean for me. Hope for me is the end of Israel and the creation of a free Palestine from the river to the sea. آج ہم جذبات کی سیاست نہیں کریں گے، آج ہم ثبوت دیکھیں گے، تاریخ دیکھیں گے اور سیاسی حقیقت دیکھیں گے، کیونکہ گریٹر اسرائیل صرف ایک نقشہ نہیں بلکہ ایک بیانیہ ہے، اور بیانیہ کو سمجھنے کے لیے علم چاہیے، خوف نہیں۔ Today I bring this marker to show a great blessing, the blessing of a new Middle East between Israel, Saudi Arabia, and our other neighbors. We will not only bring down barriers between Israel and our neighbors, we'll build a new corridor of peace and prosperity that connects Asia through the UAE, Saudi Arabia, Jordan, Israel. اچھا، ابھی سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل کا تصور آیا کہاں سے؟ تو اس کا جواب ہمیں ملتا ہے بائبل کی بک آف جینیسس سے، جس کی آیت نمبر 15 سے 18 میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کی نسل کو دریائے نیل سے لے کر دریائے فرات تک کی تمام زمینیں عطا کریں گے۔ تاہم بائبل کی اسی کتاب کے باب نمبر 34 میں بنی اسرائیل کی زمین کی حدود بیان کی گئی ہے، اور وہ حدود دریائے نیل سے لے کر فرات تک نہیں بلکہ وہ بہت ہی محدود علاقے پر مشتمل ہے، یعنی کہ جس مذہبی کتاب سے یہ سارے کا سارا گریٹر اسرائیل کا تصور لیا جاتا ہے اس مذہبی کتاب کے متن میں بھی اتفاق نہیں، تو پھر دریائے نیل سے لے کر فرات والا نقشہ مشہور کیوں ہوا؟ تو اس کی وجہ ہے سیاسی استعمال، جس کو ہم تھوڑا آگے جا کر مزید ایکسپلین کریں گے۔ تو اب آتے ہیں اس واقعے کی طرف جس نے گریٹر اسرائیل کے نظریے کو عملی سیاست میں داخل کیا۔ جون 1967 میں جب اسرائیل اور عرب کنٹریز کے درمیان جنگ ہوئی تو صرف 6 دنوں میں اسرائیل نے تمام عرب کنٹریز کو شکست دی، مصر، اردن اور شام کے 3 بڑے علاقوں پر قبضہ کر لیا، جن میں اردن سے ویسٹ بینک، مصر سے غزہ کی پٹی اور شام سے گولان کی پہاڑیاں۔ اس فتح کے بعد اسرائیل کے اندر کچھ مذہبی قوم پرست حلقوں نے ارض اسرائیل یعنی دا گریٹر لینڈ آف اسرائیل کا نعرہ بلند کیا، اور یہ نعرہ آج بھی اسرائیل کی سیاست میں موجود ہے، اور یہیں سے گریٹر اسرائیل کا تصور شروع ہوا۔ لیکن کیا یہ اسرائیل کی باضابطہ آئینی یا سرکاری پالیسی ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ ویسے تو اسرائیل ایک غیر آئینی ریاست ہے، لیکن اس کے باوجود اسرائیل کے آئین یا کسی سرکاری دستاویز میں نیل سے لے کر فرات تک کی حدود کو سرکاری ہدف قرار نہیں دیا گیا۔ یہ ایک سیاسی دڑے کا نعرہ ہے، پوری غیر آئینی ریاست کی پالیسی نہیں۔ اب آتے ہیں ایک ایسے نقطے کی طرف جس پر بہت ہی کم لوگ توجہ دیتے ہیں۔ اگر ہم مذہبی دلیل کی بنیاد پر بات کریں تو ایک بہت ہی گہرا سوال سامنے آتا ہے، اگر وعدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھا تو وہ نسل کون سی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے بنی اسرائیل ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے باقی یہ تمام عرب نیشن ہیں۔ تو ابھی یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر وعدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھا تو آج دریائے نیل سے لے کر دریائے فرات تک کا پورا خطہ پہلے ہی ابراہیمی مذہب کے ماننے والوں کے پاس ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو اپنا وعدہ آلریڈی پورا کر دیا ہے، تو پھر یہ یہودی کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ ایک فکری سوال ہے، فتویٰ نہیں، لیکن یہ پورے بیانیے کو مکمل طور پر بدل دیتا ہے۔ یہ وہ زاویہ ہے جسے نہ تو میڈیا اٹھاتا ہے اور نہ ہی سوشل میڈیا، لیکن عملی تجزیے میں یہ بہت ہی اہم ہے۔ تو ابھی ہم بات کر لیتے ہیں کہ اسرائیل کے لیے دریائے نیل سے لے کر دریائے فرات تک گریٹر اسرائیل بنانا اصل میں ممکن بھی ہے یا نہیں۔ دیکھیں، ابھی اس خطے میں 8 سے زائد خود مختار ریاستیں موجود ہیں، جن میں مصر، اردن، لبنان، شام، عراق، سعودی عرب اور ترکی شامل ہے۔ ان ممالک کے پاس لاکھوں فوجی اور جدید اسلحہ موجود ہے۔ خطے میں ایٹمی طاقتیں موجود ہیں، جن میں پاکستان بھی شامل ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ امریکہ، چائنا اور رشیا تینوں کے اسٹریٹجک مفاد اس خطے کے استحکام میں ہیں، یعنی کہ جیو پولیٹیکل لحاظ سے دریائے نیل سے لے کر دریائے فرات تک مکمل اسرائیلی ریاست کا قیام عملی طور پر ناممکن ہے۔ اگر کچھ ایسا ہوتا ہے تو یہ قدم عالمی جنگ کا باعث بن سکتا ہے، جس میں خود اسرائیل کی بقا خطرے میں پڑ جائے گی۔
اب آتے ہیں اس کتاب کی طرف جو بہت ہی زیر بحث ہے، اسرائیل آن دا برنک، یعنی اسرائیل تباہی کے کنارے پر۔ اسرائیل کے ایک مشہور یہودی پروفیسر ایلون پاپے نے ستمبر 2025 میں کتاب لکھی۔ اس کتاب میں انہوں نے اسرائیلی معاشرے میں گہری سیاسی تقسیم، مذہبی اور سیکولر حلقوں کے درمیان سماجی بحران اور فلسطین کے مسئلے کا حل نہ نکلنے کے باعث پیدا ہونے والی اندرونی عدم استحکام کو بہت زبردست انداز میں پیش کیا۔ ایلون پاپے جو کہ خود ایک اسرائیلی شہری ہیں، ان کے مطابق 2030 تک حماس، حزب اللہ اور فلسطین کی تمام مزاحمتی تحریکیں مل جائیں گی اور باقی تمام مسلم ممالک بھی ان کی حمایت کریں گے، جس کی وجہ سے ایک ایسی جنگ شروع ہوگی جو اسرائیل کو تباہ کر دے گی اور 2049 تک اسرائیل کا وجود مکمل طور پر ختم ہو جائے گا اور یہاں پر فلسطین کی ایک نئی ریاست قائم ہوگی جس میں حکومت مسلمانوں کے پاس ہوگی اور یہاں پر موجود تمام زائنسٹ فلسطین کو چھوڑ کر پوری دنیا میں ادھر ادھر بھاگ جائیں گے، لیکن یہودی اور مسلمان یہاں پر پرامن طریقے سے رہیں گے۔ گریٹر اسرائیل ایک ایسا لفظ ہے جو خوف پیدا کرتا ہے، لیکن جب ہم مذہبی متن، سیاسی تاریخ اور زمینی حقیقت کو الگ الگ دیکھتے ہیں تو تصویر اتنی سادہ نہیں رہتی۔ اصل جنگ نقشے کی نہیں، بیانیے کی ہے، اور بیانیے کی جنگ وہی جیتا ہے جو علم کے ساتھ بولتا ہے، خوف کے ساتھ نہیں۔ اللہ حافظ۔